گھرانہ پاک ہو جائے پھر معاشرے کی طرف جاؤ. آج ہر الٹا سیدھا انسان اپنے آپ پہ نگاہ نہیں کرتا, براہ راست معاشرے کی طرف جاتا ہے. کتنا احمق ہے یہ سیاست داں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی بات سنتے جاؤ, اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور وہاں تک تمہیں لے جانا ہے. تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ تزکیہ نفس. پھر کیا کرنا ہوگا؟ تدبیر منزل, اپنے گھرانے کو پاک کیا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ اب معاشرے میں جاؤ, ملک کی سیاست میں حصہ لو اور اپنے معاشرے کو پاک کرو. تو اصول پہلے دن دین نے طے نہیں کیا, دین نے طے نہیں کیا, فلسفے نے طے کیا کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو پھر معاشرے تک جانا. یعنی بتلا دیا کہ جو انسان خود نجس ہو, جو انسان خود نجس ہو, وہ معاشرے کو پاک نہیں کر سکتا. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب جملہ سنو اور اس جملے کی قدر کرنا. میں پھر دہرا رہا ہوں ان بچوں کے لیے, پہلے اپنے کو ٹھیک کرو, پھر گھرانے کو ٹھیک کرو, ٹھیک ہے نا, اور پھر معاشرے کو ٹھیک کرو. یہی ہے نا. یعنی میں اگر اصلاح کے لیے اٹھوں گا اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا, پھر اپنے گھر کو اور گھرانے کو ٹھیک کروں گا, اور پھر اگر میں کامیاب ہو گیا تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اٹھوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ میرے نبی کو جب حکم اعلان نبوت ہوا تو آواز دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب جا اپنے گھرانے کو ٹھیک کر. اپنے کو ٹھیک کرنا ہے, تجھے تو ہم نے ٹھیک ہی بنایا ہے. چلتے رہو. حبیب ہم نے تو تجھے ٹھیک ہی بنایا ہے, اب جا اپنے گھرانے کو ٹھیک کر. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. وَأَنذِرْ, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب اپنے قبیلے کو ٹھیک کر, گھر کو نہیں. کیا اب بھی یہ پیغام نہیں پہنچا میرے نوجوان دوستوں تک؟ یعنی عجیب بات یہ دیکھو, یہ اصول پھر سن لو, شاید یہ پیغام پہنچ جائے ان بچوں تک. دیکھو پہلے میں نے کیا کہا, گھر کو ٹھیک کرو, نہیں ذات کو ٹھیک کرو, پھر گھر کو اور گھرانے کو ٹھیک کرو, یہی ہے نا, پھر معاشرے کو ٹھیک کرو. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے کہا حبیب اپنے گھرانے کو ٹھیک کرو, گھر کو نہیں. اگر گھر خراب ہوتا تو پہلے حکم آتا گھر کو ٹھیک کرو. تو جیسے محمد ٹھیک